ابھی تک چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں، یہ تو ابھی میں نے مطلب وہ چونکہ دین یہاں سارا گیٹ اپ میں گھسا ہے تو تب یہ میں نے اس رمضان میں یہ زلفیں رکھ لی ہیں. ہاں، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے. اس کا ایک پورا ایک ظاہر ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک مصیبت ہے اتنا زیادہ بال رکھنا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ تو یہ ایک مشکل کام ہے بال رکھنا. کوئی بریلوی آمدی صاحب کو نہیں سنے گا، نیور نیور ایور. وہ تو بوتی دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ بریلوی رہے ہیں. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے، ورنہ تو نے میری بات نہیں سننی تھی. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے، ورنہ تو نے میری بات نہیں سننی تھی. یقین کریں یہ تو میں نے دعوت کی مجبوری کی وجہ سے پگڑی اور یہ سارا گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اللہ کی طرف سے آج اجازت ملے تو میں اللہ کے بندوں کو گوشن چینی دی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ داڑھی پگڑی اور یہ جو گیٹ اپ بنایا ہوا ہے اپنا، یہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ لوگ مجھے سنیں. لیکن ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کے اوپر جب نظر دوڑائیں، جو کہ صحابہ کرام انجینئر کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی آئے دن، تو ہم ان کی زندگی کی طرف اگر نظر دوڑائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق گزاری ہے. کہ وہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بال بہت زیادہ بڑے گھنے اور بڑے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا تو انہوں نے جا کے اپنے بال کٹوا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اسود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ تم ایک پتھر کے سوا اور کچھ نہیں ہو، تم نہ میرے نفع کے مالک ہو نہ میرے نقصان کے مالک ہو، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں استلام نہ کیا ہوتا تو میں بھی استلام نہ کرتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ نا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دیکھی اور اس کو اتار کے نا پھینک دیا، اور مردوں کے اوپر جو سونا حرام ہے سونا پہننے کی وعید سنائی. تو ایک اور شخص انہوں نے ان شخص کو کہا کہ آپ وہ انگوٹھی اٹھا لو، بیچ کے نفع کما لینا یا پھر گھر میں کسی کو دے دینا. انہوں نے کہا کہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا اور میں اس کو اٹھاؤں. تو ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنی زندگی، اپنا گیٹ اپ جو اس طرح کا بنایا تھا، وہ اس لیے بنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا گیٹ اپ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ بنایا تھا. انجینئر کیا کہتے ہیں، میں نے تو یہ پگڑی داڑھی اور یہ جو گیٹ اپ بنایا اس لیے بنایا کہ لوگ میری بات سنیں، نہیں تو لوگ تو نہیں سنتے بات. میں نے بھی یہ جو پگڑی پہنی ہوئی ہے اسی وجہ سے پہنی ہے، ورنہ تو نے میری بات. تم اور جو زلفوں کے بارے میں انجینئر نے کہا، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا. تو قرآن پاک کے اندر جو والضحیٰ واللیل اذا سجا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے، واللیل اذا سجا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، اللہ نے ان کی زلفیں کی قسم اٹھائی ہے. اور تم کیا بکواس کرتے ہو کہ یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ یہ جو زلفیں میں نے رکھی ہوئی ہیں یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. میں دیکھتا ہوں کہ آج کوئی صحابی اگر زندہ ہوتے، صحابہ کرام میں سے آج کوئی صحابی اگر زندہ ہوتے تو تم یہ بکواس کر کے اپنے بل میں کیسے گھستے. قرآن پاک کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہہ کے مخاطب کیا کرو. ہوا ایسے تھا کہ مشرکین مکہ جب صحابہ کرام کہتے تھے نا راعنا مخاطب کرنے کے لیے، مشرکین مکہ راعینا کہہ دیتے تھے کہ جس کا مطلب ہے کہ اے میرے چروائے، نعوذ باللہ. تو ایک صحابی کو پتہ چلا کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، وہ مشرکین مکہ کی بستی کے اندر چلا گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے آج کے بعد اگر یہ پتہ چل گیا کہ کسی نے یہ الفاظ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اگر کوئی صحابی ایک بھی اس زمانے میں ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ تم یہ کس طرح بکواس کرتے کہ یہ میں نے جانور پالا ہوا ہے. اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا. تمہیں ہو رہا ہے تو تم کٹوا دو اس کو، تم نے جانور پالا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کی داڑھی کو
کہ اس کو پسند نہیں ہے تو وہ توہین کرتی ہے، تو وہ ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور بیوی کو دوبارہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو لے کر آ رہا ہوں، قرآن و سنت کی طرف لے کر آ رہے ہوں، اور پھر قرآن و سنت سے دور کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ 17 مولوی کہتے ہیں کہ 17 نماز جو عشاء 17 نماز خالی عشاء کی رکعت ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ سارے دن کی نمازیں جو ہیں وہ 17 رکعت ہے۔ اور جو آپ کو رکھتے بتائی ہوئی تھی اللہ کے فضل سے 17 صرف عشاء دیا، اور ہم نے بتایا کہ 17 24 گھنٹے میں ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یعنی کہ سارے دن میں 17 رکعت ہے۔ جو سنتے پڑھ رہے ہیں اس کو تم سنتوں سے ہٹانے کی ترغیب دے رہے ہو کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھیں تو ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج میں نے تجارت کی ہے، مجھے اس میں بڑا نفع ہوا ہے، میں نے مال خریدا ہے، بیچا، مجھے بہت آج زیادہ نفع ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر نفع نہ بتاؤں کہ جس شخص کو نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق مل جائے نا، تو اس سے بھی زیادہ نفع ہے یہ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ تم عمل والی زندگی پہ آؤ، سنتے بھی پڑھو، نوافل بھی پڑھو، اور یہ کیا کہتا ہے کہ جو صرف فرض پڑھ لیا کرو، سنتے چھوڑ دیا کرو، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صرف فرض یہ کیا۔ اور اب انجینئر محمد المرزا کے اسٹوڈنٹ کدھر گئے ہیں کہ اب جب انجینئر نے یہ کہا ہے کہ میں نے جانور پالا ہوا، اور یہ سمجھ لیں ایک جانور ہے جو میں نے پالا ہوا ہے، اور یہ جو بیٹھ کے کہا تو آگے مستنڈے بن کے سن رہے تھے، اب وہ کدھر ہیں؟ اب ان کو نہیں پتا کہ یہ کہ کیسی بکواسات ہو رہی ہیں، اور وہ چلو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ غلطی سے ہو گیا ہوگا، لیکن اتنی غلطی سے بھی نہیں ہوتا ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے چینل کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میں اس کو پہلے چیک کرتا ہوں، پھر جا کے اپلوڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چلو اگر مان لیں غلطی سے ہو ہی گیا تو اب وہ آ کے اس پہ توبہ کرے، اعلان کرے کہ میں اس سے غلط الفاظ نکلے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے جانور پال رکھا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کو چاہیے کہ آ کے اب اعلان برات کریں، اس سے توبہ کریں، اور کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، غلط الفاظ نکلے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو گھر سے باہر۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں، وہ بھی گندے، جو نئی تہذیب آ رہی ہے نا اس کے یہ گندے انڈے ہیں، ان کو اٹھا کے اپنے گھروں سے باہر پھینک دو۔